3-4 دن سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ سارا دن یخ بستہ ہوائیں چلتی اور رات کو سردی بہت بڑھ جاتی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہیٹر چلنے کی وجہ سے خوابگاہ اگرچہ گرم تھی، لیکن زائدہ کو اپنے وجود میں سرد لہریں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اظہر گہری نیند سو رہے تھے، لیکن اس کی پلک بھی نہیں جھپکی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا بیٹا شہراز ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اتنی شدید سردی میں دوستوں کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا پھر رہا ہوگا۔ وہ پریشانی میں مبتلا تھی۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آئی اور دونوں چھوٹے لڑکوں کو کمرے میں جا کر یہ اطمینان کر لیا کہ فراز اور اعتزاز اپنے کمروں میں کمبل اوڑھے گہری نیند سو رہے تھے۔ کبھی کبھی یہ دونوں بھی رات کو دیر سے گھر آتے تھے، لیکن اس وقت وہ اپنے کمروں میں موجود تھے۔ وہ واپس اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئے۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کی نظریں دیوار پر لگی گھڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ گھڑی کی سوئی 2 کے ہندسے پر آ چکی تھی۔ جب یہ برآمدے میں ہلکی سی آہٹ سنائی دی تو وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ شہراز کوریڈور میں دبے پاؤں چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ رات کے 2 بجے گھر آئے ہو؟ وہ بولی۔ آ تو گیا نا، شہراز نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ کہاں تھے اتنی رات گئے؟ زائدہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ امی آپ کو پتہ تو ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، پھر بھی جرا کیے جاتی ہیں، وہ بولا۔ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے میں ابھی تک سو نہیں پائی؟ زائدہ نے کہا۔ تو میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ رات کو جا کر میرا انتظار کیا کریں؟ آپ اپنی مرضی سے جاگتی ہیں۔ شہراز کے لہجے میں تلخی تھی۔ تمہاری حرکتوں نے میری نیند اڑا دی ہے، وہ بولی۔ امی میں اس وقت کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی جا کر سو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے شہراز نے اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ زائدہ چند منٹ تک وہیں کھڑی غصے بھری نگاہوں سے اس کے کمرے بند دروازے کو گھورتی رہی۔ پھر بوجھل قدموں سے واپس اپنے بیڈ روم میں آ کر کمبل اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے برابر لپٹے ہوئے اظہر گہری نیند سو رہے تھے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ان کی اولاد گھر میں ہے یا اتنی رات کو باہر دوستوں کے ساتھ موج مستی کر رہی ہے۔ وہ تو اپنے تئیں یہ سوچ کر مطمئن رہتے تھے کہ اپنی اولاد کو پرآسائش زندگی دینے کے قابل ہو چکے ہیں۔ وہ اولاد کو دنیا کی ہر وہ نعمت دے رہے تھے جن سے وہ خود محروم رہے تھے۔ اب اولاد کس ڈگر پر چل رہی تھی، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ زائدہ البتہ اپنے بچوں کی روش پر اکثر پریشان ہو جاتی تھی، اور جب تک اس کے بچے گھر واپس نہ آتے وہ جاگتی رہتی تھی۔ اظہر صبح ناشتہ کر کے اپنے آفس روانہ ہو گئے تھے۔ فراز، اعتزاز اور دونوں لڑکیاں بھی اپنے اسکول اور کالج چلے گئے تھے۔ البتہ شہراز ابھی تک سو رہا تھا۔ رات گئے سونا اور صبح دیر سے جاگنا اس کا معمول تھا۔ 11:30 بجے وہ اپنے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں آیا، جہاں زائدہ کھڑی گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ امی میرا ناشتہ بنا دیں، وہ بولا۔ اٹھ گئے صاحبزادے؟ زائدہ کی آواز میں ہلکا سا تنگ تھا۔ ہاں، کہتے ہوئے وہ لاؤنج میں چلا گیا۔ وہ ناشتہ بنا کر لائی تو وہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ رات کو دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو، دن چڑھتے اٹھو تو ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاؤ، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ تمہارے امتحان کتنے نزدیک آ چکے ہیں؟ زائدہ نے کہا۔ امی پلیز، میں اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ مجھے سکون سے ناشتہ کرنے دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ناگواری سے کہتے ہوئے زائدہ کو آگے بولنے سے روک دیا۔ تم ہم سے بات کرنے کے موڈ میں ہوتے ہی کب ہو؟ زائدہ نے کہا۔ آپ بھی تو بے وقت الٹی سیدھی تقریریں کیے جاتی ہیں۔ زائدہ خاموش ہو کر اسے گھورنے لگی۔ اور یہ پراٹھا کب پکایا تھا؟ شکل سے ہی خراب لگ رہا ہے، وہ پراٹھے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جیسا روز پکاتی ہوں ایسا ہی آج بھی پکایا ہے، تمہیں تو ہر چیز میں نقص نکالنے کی عادت پڑ گئی ہے، زائدہ نے کہا۔ اوہ، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے نوادہ توڑا۔ تمہارے ابا تمہارا پوچھ رہے تھے، کچھ احساس ہے کہ تمہاری اور ان کی ملاقات کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ سارا دن تم گھر سے باہر ہوتے ہو، رات کو بھی دیر سے گھر آتے ہو جب تک وہ سو چکے ہوتے ہیں، صبح ان کے آفس جانے کے بعد سو کر اٹھتے ہو، زائدہ نے کہا۔ تو ان سے ملاقات ضروری تو نہیں ہے؟ وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ یہ آج کل کی اولاد ہے، باپ سے ملاقات کرنا ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ سارا دن وہ تم لوگوں کے آرام و آسائش کے لیے اپنی ہڈیاں
پلتے ہیں، تم سب کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں اور تمہارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت حیثیت ہی نہیں۔ زیادہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ کچن میں برتن پھیلے پڑے تھے، صبح سے وہ سب کو باری باری ناشتہ دینے میں لگی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت بہت مصروفیت میں گزرتا تھا۔ برتن دھونے والی ماسی دیر سے آتی تھی۔ زائدہ بھی کچن میں پھیلے ہوئے برتن سمیٹ رہی تھی کہ شہراز نے آواز لگائی، امی برتن اٹھا لیں۔ لاڈ صاحب اپنے برتن بھی خود نہیں اٹھاتے، بس آواز لگا دی۔ ماں کی حیثیت تو بس نوکرانی جیسی ہی ہے۔ وہ بڑبڑاتے لاؤنج میں آئی۔ شہراز ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور میز پر پڑے چھوٹے برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ جب زائدہ کی شادی ہوئی تھی تو اظہر ایک سرکاری محکمے میں بطور کلرک کام کرتے تھے۔ ان کا 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں اظہر کی ماں اور بڑے بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ گھر میں آرام و آسائش نام کی چیزیں نہیں تھیں۔ دونوں بھائیوں کی قلیل تنخواہ میں بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ زائدہ بھی پرآسائش زندگی سے محروم تھی، لیکن اتنے افراد کے باوجود گھر میں امن و چین اور بھائی چارہ تھا۔ سب آپس میں مل جل کر رہتے تھے اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ پھر جب 3 سال میں زائدہ 2 بچوں کی ماں بن گئی تو اظہر کو تنگی دماغ کا احساس بری طرح ستانے لگا۔ جب وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے جو خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے تو یہ احساس اور بڑھ جاتا۔ وہ بھی اپنی بیوی بچوں کو پرآسائش زندگی دینا چاہتے تھے، لیکن ان کی قلیل تنخواہ میں یہ ناممکن تھا۔ تب شیطان ان پر غالب آنے لگا۔ انہوں نے بھی ادھر ادھر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ اب تنخواہ سے زیادہ رشوت کی آمدنی ہونے لگی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ تب وہ پکی رشوت خور بن گئے۔ حالانکہ ان کی ماں انہیں اس چیز سے باز رکھنے کی نصیحت کرتی رہتی تھی۔ وہ حرام و حلال کا فرق سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن انہیں تو ایک دھن سوار ہو گئی تھی۔ جلد از جلد امیر و کبیر بن جانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرنا چاہتے تھے۔ ان کا اپنا بچپن غربت و افلاس میں گزرا تھا۔ وہ دنیاوی آسائشوں سے محروم رہے تھے۔ ان کے تن پر موٹے جھوٹے کپڑے ہوتے تھے۔ عید و بقرعید پر بھی کبھی نئے کپڑے نصیب نہیں ہوئے تھے۔ پرانا بستہ جس کا رنگ بھی اڑ چکا تھا اپنے کندھے پر ڈال کر سرکاری اسکول میں پڑھنے جاتے تھے جو ان کے گھر سے کافی دور تھا۔ ان کو کبھی بھی کورس کی نئی کتابیں نصیب نہیں ہوتیں۔ ان کے گھر میں بڑے بھائی بہنوں کے لیے جو کتابیں آ جاتی تھیں پھر سال بسال چھوٹے بہن بھائیوں میں منتقل ہوتی رہتی تھیں۔ ان تک پہنچتے پہنچتے کتابیں خاصی بوسیدہ ہو جاتیں، صفحے پھٹ بھی جاتے، لیکن وہ انہی کتابوں سے پڑھنے پر مجبور تھے۔ ان کے والد نیک پرہیزگار تھے، رزق حلال کماتے تھے اور بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاتے تھے۔ آمدنی قلیل تھی، خرچہ زیادہ تھا، اس لیے ان کے ہاں ہمیشہ تنگ دستی ہی رہی۔ وہ تو ان کی ماں بہت سگڑ سلیقے مند تھی، کم آمدنی میں بھی جیسے تیسے پورا کر لیتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتیں کہ اللہ تعالیٰ اس قلیل آمدنی میں بھی اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اظہر کو یاد تھا کہ بچپن میں جب کبھی بازار جانا ہوتا تو نت نئے کھلونے دیکھ کر ان کا دل چاہتا کہ وہ بھی انہیں خریدیں۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے کھلونے دیکھ رہے ہوتے تو امی ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی۔ ہر جگہ تعزیے کی طرح اوڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، چلو آگے، وہ کہتی۔ تب وہ بادل ناخواستہ ان کے ساتھ چل پڑتے۔ مٹھائیوں کی دکان کے آگے سے گزرتے ہوئے سموسے تلنے کی خوشبو ان کے ناک میں گھستی تو وہ دل محسوس کر رہ جاتے۔ انہیں یاد تھا کہ امی نے صرف ایک دفعہ انہیں ایک سموسہ خرید کر دیتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی یہ کھا لو، گھر میں اور بچے بھی مانگیں گے، اور تب انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر جلدی جلدی سموسہ کھا لیا تھا۔ اس وقت انہیں جو خوشی حاصل ہوئی تھی وہ ابھی تک انہیں یاد تھی۔ وقت گزر گیا، بڑی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی بہت سادگی سے کر دی گئیں۔ غریبوں کے ہاں رشتے بھی غریبوں کے ہی آتے ہیں۔ بہنوں کے سسرالوں میں بھی ایسی ہی کیفیت تھی، لیکن ان کے گھروں میں بھی امن و سکون تھا اور دونوں بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں اور سگڑاپے سے بخوبی اپنے گھر چلا رہی تھیں۔ بڑے بھائی مظہر کو دوسرے شہر میں نوکری ملی تھی۔ کچھ عرصے تو وہ وہاں کرائے پر کمرہ لے کر اکیلے رہے،
پھر امی نے ان کی شادی کر دی کہ پردیس میں اکیلا رہنے سے بہت مسائل جنم لیتے ہیں۔ کچھ سال بعد ابا کا انتقال ہو گیا تو ابا کی قلیل پنشن میں گھر کا گزارا اور مشکل ہو گیا، مگر ان سے بڑے بھائی اکبر کو بھی نوکری مل گئی تو کچھ سہولت ہو گئی۔ اماں نے 2 سال کے بعد ان کی بھی شادی کر دی۔ ان کی بیوی بھی نیک اتوار اور سگڑ ثابت ہوئی۔ اس طرح ان کے گھر میں امن و سکون رہا۔ سب کے دلوں میں رواداری اور باہمی تعاون کا جذبہ موجود تھا۔ جب اظہر کو نوکری مل گئی تو ان کی بھی شادی کر دی گئی اور 3 سال میں وہ 2 بچوں کے باپ بن گئے۔ تب انہیں تنگ دستی کا احساس بری طرح ستانے لگا۔ ان کا بچپن محرومیوں میں گزرا تھا۔ اب تک وہ خوشحال زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہو سکے تھے اور غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ تب ان کی سوچ میں بھی نئے درواں ہونے لگے۔ ان کے محکمے میں بڑے بڑے کروڑ پتی اپنے بل پاس کروانے آتے تھے۔ محکمے والے بھاری رشوت لیے بغیر ان کے بل پاس نہیں کرتے تھے۔ تب انہوں نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے شروع کر دیے۔ یوں پیسے کی ریل پیل ہونے لگی۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ گھر میں بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ ان کی ماں اکثر اس بات پر سرزنش کرتی، ان کو برا بھلا کہتی، پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی، لیکن ان پر اب کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جاگتی آنکھوں سے عیش و عشرت والی پراسرار زندگی کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ کسی نصیحت کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ماں بھی ایک دن اللہ کو پیاری ہو گئی اور نصیحت کا دروازہ بند ہو گیا۔ زائدہ کو ان کے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے بھی امیرانہ زندگی کے جو خواب دیکھے تھے وہ اب پورے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اظہر آئے دن اس کے اور بچوں کے لیے نت نئے قیمتی کپڑے لے آتے۔ زائدہ کی کچھ جیولری بھی بن گئی تھی۔ وہ جب بھی کسی تقریب میں جاتی تو سونے کا سیٹ پہن کر جاتی۔ عورتیں ستائش بھری نظروں سے ان کے کپڑے اور جیولری دیکھتی تو اس کے اندر احساس تفاخر پیدا ہوتا۔ پھر اظہر نیا بنگلہ خریدنے کے قابل ہو گئے تو نیا اور جدید سٹائل کا بنگلہ خرید کر اس میں شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے بھی اپنے بنگلے میں شفٹ ہونے کا کہا، لیکن بھائی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، تمہیں تمہارا بنگلہ مبارک ہو، ہم یہاں ہی ٹھیک اور مطمئن ہیں۔ زندگی نئی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ اظہر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پراسرار زندگی گزار رہے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، اسی لیے بچے آئے دن نت نئی فرمائشیں کرتے اور اظہر خوشی خوشی ان کی بےجا فرمائشیں پوری کر دیتے۔ ان کے تینوں بیٹے اور بیٹی جوانی کے حدود میں قدم رکھ رہے تھے۔ ایک بیٹی فریہ البتہ ابھی چھوٹی تھی۔ زائدہ کو اکثر محسوس ہوتا کہ ان کے بچوں میں آپس میں وہ محبت نہیں ہے جو انہیں اپنے بہن بھائیوں سے تھی۔ ان کے بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے، کوئی چھوٹی سی چیز بھی وہ ایک دوسرے کو دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے گھر میں عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ سب سے بڑے بیٹے شیراز کو تو ماں اور باپ اور بھائی بہنوں سے زیادہ اپنے دوست عزیز تھے۔ ماں باپ کی باتوں کو تو وہ سنی انسنی کر دیتا، لیکن دوستوں کی کوئی بات کوئی فرمائش نہیں ٹالتا تھا۔ اس دن زائدہ کچن میں مصروف تھی کہ شہراز وہیں آ کر بولا، امی مجھے 10,000 روپے چاہیے۔ کیوں؟ زائدہ نے پوچھا۔ کافی دن سے میرے دوست مجھ سے پکچر دکھانے کا کہہ رہے ہیں، شہراز نے بتایا۔ تو تم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ پکچر دیکھنی ہے تو اپنے پیسوں سے دیکھیں، زائدہ نے تیوری چڑھائی۔ ارے امی، ایک چھوٹی سی فرمائش ہی تو کی ہے انہوں نے، شہراز لاپرواہ انداز میں بولا۔ یہ چھوٹی سی فرمائش ہے اور پکچر دیکھنے میں 10,000 لگیں گے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ زائدہ قدرے درست لہجے میں بولی۔ 5-6 دوست ہیں اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹکٹ کتنا مہنگا ہو گیا ہے، پھر پکچر دیکھنے کے بعد برگر اور پیزا وغیرہ بھی تو کھائیں گے۔ وہ بولا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہارا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے۔ مفت کے پیسے نہیں آتے اس گھر میں جو تمہاری آسائشوں پہ اڑا دیے جائیں، زائدہ نے ڈانٹا۔ ٹھیک ہے، میں ابو سے لے لوں گا، آپ تو بہت ہی کنجوس بلکہ مکھی چوس ہیں۔ شہراز وہاں سے چلا گیا اور جب اظہر اس نے اپنی فرمائش کا اظہار کیا تو انہوں نے بلا تعامل اسے 10,000 روپے دے دیے۔ کیوں اس کا دماغ خراب کر رہے ہیں؟ زائدہ نے تیوری چڑھائی۔ ارے بھائی، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے دو، یہی تو دن ہوتے ہیں۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد تو سب اپنی اپنی مصروفیات میں پڑ جاتے ہیں، وہ رسان سے بولے۔
انہیں اپنا بچپن یاد آ گیا جب وہ بہت دل چاہنے کے باوجود کوئی پکچر نہیں دیکھ پاتے تھے۔ انہیں یاد تھا کہ ایک فلم کی بہت شہرت تھی، ان کے کئی دوست وہ فلم دیکھ کر آ چکے تھے۔ ان کی بھی بہت خواہش تھی کہ وہ بھی فلم دیکھ لیں، لیکن باوجود کوشش کے وہ ٹکٹ کے پیسے جمع نہیں کر پائے۔ یہاں تک کہ فلم سینما ہاؤس سے اتر گئی اور وہ دل محسوس کر رہ گئے۔ انہوں نے جوان ہونے تک صرف ایک فلم دیکھی تھی، وہ بھی پائی پائی جوڑنے کے بعد وہ ٹکٹ لینے کے قابل ہوتے تھے، اور ماں باپ سے پیسے مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیوی بچے ان محرومیوں کا شکار نہ ہوں جس سے وہ خود گزرے تھے، اس لیے ان کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے، اور اس کوشش میں وہ حق نہ حق، جائز و ناجائز، حرام و حلال کا فرق بھول گئے تھے۔ بس دنیاوی خواہشیں پوری ہونے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ذرائع سے آئے۔ البتہ زائدہ کبھی کبھی بچوں کے بیجا فرمائشوں اور ضدوں سے پریشان ہو جاتی اور اظہر سے شکایت کرتی تو وہ مسکرا کر ٹال دیتے۔ اس دن نازیہ اسکول سے آئی تو سیدھی کچن میں چلی آئی۔ امی کیا پکایا ہے؟ بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ پالک اور آلو پسند ہے، زائدہ نے بتایا۔ اف، یہاں تو بس یہی الٹے سیدھے کھانے پکتے رہتے ہیں، مجھے نہیں کھانا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور پیر پٹکتی چلی گئی۔ میں اپنے لیے برگر منگوا رہی ہوں، کچھ دیر بعد آ کر اس نے بتایا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ہر چیز کھانے سے منع کر دیتی ہو، زائدہ غصے بھرے انداز میں بولی۔ میرے لیے تو آپ پکا ہی نہ کریں، میں بس بازار سے آرڈر کر کے اپنے لیے منگوا لیا کروں گی، نازیہ نے کہا۔ جب بازار کے کھانے وزن بڑھائیں گے نا، جب تمہیں پتہ چلے گا، زائدہ بولی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے لیے برگر آ گئے۔ کھانے کی میز پر نازیہ اور فریہ ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ فریہ برے برے منہ بنا کر پالک آلو کھا رہی تھی، اسے بھی پسند ناپسند تھے۔ باجی ایک برگر مجھے بھی دے دو، فریہ نے کہا۔ میں نہیں دوں گی، اپنے لیے خود منگوایا کرو، نازیہ نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ دے دو نا، چھوٹی بہن ہے، زائدہ نے کہا۔ چھوٹی بہن ہے تو میں کیا کروں، نازیہ نے کہا۔ میرے بچوں میں کتنی نفسا نفسی ہے، ذرا سی چیز بھی ایک دوسرے کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ زائدہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ 2-3 مہینے سے ان کی گلی میں ایک نیا فقیر آنے لگا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن میں ایک چکر لگاتا، وہ کہیں رکتا نہیں تھا، کسی کا دروازہ نہیں بجاتا تھا، بس آواز لگاتا ہوا گزر جاتا۔ جو بو گے وہی کاٹو گے، کیکر کے درخت پر آم نہیں لگتے، حلال کماؤ حلال کھاؤ، سب کا بھلا سب کی خیر، بس وہ یہی کہتا ہوا گزر جاتا۔ زائدہ نے اس کے آنے پر کبھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس دن وہ گلی میں کھڑکی پھیری والے سے سبزی لے رہی تھی کہ وہی فقیر سامنے سے آتا نظر آیا۔ سفید کرتا پاجامہ، سر پر ٹوپی، سفید داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، کندھے پر چھوٹا سا بیگ لٹکائے، وہ خاصا مہذب دکھائی دے رہا تھا۔ جو بو گے وہی کاٹو گے، کیکر کے درخت پر آم نہیں لگتے، یہ کہتے ہوئے وہ نظریں نیچے کیے زائدہ کے برابر سے اس طرح کہتا ہوا گلی پار کر گیا۔ کہیں نہیں رکا، کسی کا دروازہ نہیں بجایا۔ حلیے سے تو وہ فقیر نہیں لگتا، خواہ مخواہ تان لگا کر اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتا ہے، زائدہ سوچنے لگی۔ اظہر زائدہ کے لیے قیمتی کپڑے لاتے رہتے تھے، انہیں اسے جیولری بھی کافی بنا دی تھی۔ اکثر وہ بیوی بچوں کو ساتھ لے جا کر شاپنگ کرواتے، جس کا جو دل چاہتا خرید لیتا، مہنگا یا قیمتی ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کی جیب روپیوں سے بھری ہوتی اور وہ بے دریغ خرچ کرتے۔ بیوی بچے اپنی پسند کی شاپنگ کر کے خوشی خوشی گھر آتے تو ان کا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ گھر میں ضرورت و آسائش کی ہر چیز بھری پڑی تھی۔ جب اظہر آفس سے آئے تو پھلوں سے بھرا شاپر ان کے ہاتھ میں ہوتا، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے گھر میں امن و آشتی کا نام تک نہیں تھا۔ بچے آپس میں دشمنوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے رہتے، ایسے لگتا کہ آپس میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ماں باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے شراز کو تو صرف اپنے دوستوں سے پیار تھا، زیادہ وقت وہ انہی کے ساتھ گزارتا، ان کی خاطر تواضع اور مختلف پروگرام پر خوب فراخ دلی سے روپے خرچ کرتا رہتا۔ کبھی زائدہ سرزنش کرنے کی کوشش کرتی تو لاپرواہی سے کہتا، امی آپ جانتی تو ہیں میرے سارے دوست امیر و کبیر باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے میرا سر نیچا ہو۔ تو بیٹا تم نے امیر و کبیر لڑکوں سے دوستی ہی کیوں کی؟ زائدہ کہتی تو جواب ملتا،
ٹٹ پونجے لڑکوں سے دوستی تو دردناک، میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کے انداز میں تفاخر ہوتا، میں اپنے معیار کے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہوں۔ اچھا تو اپنے الے تلڑوں میں اپنے باپ کو گنجا کر دو، زائدہ کہہ دیتی۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، وہ تو خود ہی گنجے ہوتے جا رہے ہیں، شہراز ہنس کر کہتا۔ تم لوگوں کی فکر میں ہی تو گنجے ہو رہے ہیں وہ، زائدہ کہتی۔ دراصل شیراز کی دوستی امیر خاندان کے لڑکوں سے تھی اور وہ انہی کی رنگ میں رنگ گیا تھا، اس سے چھوٹے فراز اور اعتزاز اور یہاں تک کہ بیٹی نازیہ بھی بڑے پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے، اسی لیے زائدہ بچوں کی طرف سے بہت فکر مند رہنے لگی تھی۔ اظہر اور زائدہ کبھی کبھار بھائی اکبر کے گھر کا چکر بھی لگا لیتے تھے، جو ابھی تک اسی چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے جس میں زائدہ بیاہ کر آئی تھی۔ اکبر دیندار آدمی تھے، حرام حلال کا فرق جانتے تھے، ان کی گھر کی حالت نہیں بدلی تھی، وہ اپنی بیوی بچوں کو رزق حلال کھلانا پسند کرتے تھے، پاکیزہ رزق کھانے سے ان سب کی عادت و اطوار بھی پاکیزہ تھے۔ زائدہ کو ان کے گھر میں امن و سکون محسوس ہوتا تھا، سب مل جل کر ہنسی خوشی رہتے تھے، جو زائدہ کو اپنے گھر میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس دن وہ اکبر بھائی کے گھر گئی تو ہلکا لیکن بے حد نفیس سیٹ پہن کر چلی گئی۔ بھابھی دیکھیے میرا نیا سیٹ، ابھی پچھلے ہفتے ہی میں نے اظہر کے ساتھ جا کر خریدا ہے، زائدہ نے نیکلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوبصورت ہے، مبارک ہو، بھابھی نے سیٹ دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ بھابھی آپ کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، آپ نے ان کے جہیز کے لیے کچھ سوچا؟ زائدہ نے پوچھا۔ بھائی ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی حیثیت کے مطابق ہی جہیز دیں گے، اب اس کے لیے ہم اپنا اور بچوں کا ایمان خراب کر کے ان کی عاقبت تو نہیں خراب کریں گے، بھابھی نے مطمئن انداز میں کہا تو زائدہ چپ کی چپ رہ گئی۔ اس کے بچے اپنے تایا کے ہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے، کبھی عید بقرعید پر وہ اپنے اور اظہر بچوں کو زبردستی تایا تائی کو سلام کروانے لے جاتے تھے۔ پتہ نہیں وہ اتنے سارے لوگ اتنے چھوٹے پرانے گھر میں کیسے رہتے ہیں، میرا تو دم گھٹتا ہے وہاں سے واپس آ کر، راز منہ بنا کر کہتا۔ اور ان کو ابھی تک تمیز نہیں آئی کہ مہمانوں کی خاطر مدارت کیسے کی جاتی ہے، بس چائے بسکٹ سوئیاں اور چھولے ہی آگے رکھ دیتے ہیں، نازیہ کہتی۔ ہاں یہ نہیں کہ کبھی پیزا اور برگر ہی منگوایا کریں، فراز کہتا۔ بیٹا ان لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ اتنے اخراجات کر سکیں، زائدہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کھانے میں بھی روکھی سوکھی ہی کھاتے ہوں گے، شہراز نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ لوگ رزق حلال کھاتے ہیں، نہ جانے کیسے زائدہ کے ذہن میں ایک جملہ کوندا، لیکن اس سے پہلے کہ زبان پھسلے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ ایک دن سارے بچے آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، ان کی لڑائی جھگڑوں کی آوازیں سن کر زائدہ نے چولہا بند کیا اور کچن سے باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا، کیوں ادھم مچا رکھی ہے، زائدہ نے کہا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، ہر وقت مجھے طعنے دیتا رہتا ہے، شہراز نے فراز کے منہ پر مکر رسید کرتے ہوئے کہا۔ ٹھہر جا ابھی بتاتا ہوں، فراز جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ، پاگل ہو گئے ہو کیا، زائدہ زور سے چلائی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے تو سب کی شکلیں بری لگتی ہیں، میری پڑھائی مکمل ہو جائے پھر تو میں باہر چلا جاؤں گا تاکہ مجھے سب کی منحوس صورتیں نہ دیکھنی پڑیں، شہراز کے لہجے میں بیزاری اور نفرت تھی۔ زائدہ کا دل دھک سے رہ گیا، شہراز کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ یہ سب کر گزرے گا، ویسے بھی وہ بہت اکھڑا مزاج اور خود غرض تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنے بہن بھائیوں سے تو کیا ماں باپ سے بھی محبت نہیں ہے، وہ باپ جس نے ان سب کے آرام و آسائش کے لیے اپنا دین و ایمان بھی داؤ پر لگا دیا تھا، وہ اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ کیا کمی رہ گئی جو میرے بچے اس قدر بدتمیز بد تہذیب اور خود غرض ہو گئے ہیں، زائدہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ وہ حرام کا رزق ہے جو کھلا کر تم نے ان کی پرورش کی ہے، یہ رزق حرام گندا خون بن کر ان کی رگوں میں سرایت کر رہا ہے، ضمیر نے چوکا لگایا۔ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، آج کل تو سبھی ناجائز دھندوں سے کما رہے ہیں، زائدہ نے سر کو جھٹک دیا۔ تو ان سب کے ہاں ایسا ہی ہو رہا ہوگا، ضمیر نے پھر چابک رسید کیا۔ کیا واقعی، زائدہ کا دماغ جھنجھنانے لگا۔ انٹر کے امتحانات سر پر آ گئے تھے اور شہراز حسب معمول زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں ہی گزار دیتا تھا۔ زائدہ اس کے مستقبل کی فکر میں گھلی جا رہی تھی، جب وہ کچھ چیخ پکار کر کرتی تو وہ کچھ دیر تک پڑھائی کر لیتا،
سارے بچے دن رات پڑھائی میں مصروف ہو گئے اور ایک تم ہو، زائدہ جلے بھنے انداز میں بولی۔ ارے امی آپ بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے، بغیر پڑھے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ شہراز بات کو مذاق میں اڑا دیتا، اور جب رزلٹ آیا تو اس بات کا بھی پتہ چل ہی گیا۔ شہراز پاس تو ہو گیا تھا لیکن نمبر بہت کم آئے تھے۔ اب اتنے کم نمبروں سے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں مل سکتا، زائدہ فکر مند انداز میں بولی۔ اس نے شہراز کے اچھے مستقبل کے لیے بہت خواب دیکھے تھے لیکن اب اسے اپنے خواب بکھرتے نظر آ رہے تھے۔ اس کا رزلٹ دیکھ کر اظہر بھی مایوسی کا شکار ہو کر تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر کافی بھاگ دوڑ کر کے انہیں ایک راز سجھائی دی گئی۔ سیلف فائنانس پر اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے زائدہ کو بتایا۔ لیکن تو اس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے نا، زائدہ نے کہا۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو بہتر مستقبل کے لیے لاکھوں روپے قربان کر سکتے ہیں۔ وہ اب کچھ مطمئن کرنے سے دکھائی دینے لگے تھے اور پھر لاکھوں روپے دے کر انہوں نے سیلف فائنانس پر اس کو داخلہ دلوا دیا۔ تیرے جیسے نکمے ڈاکٹر بن کر مریضوں کا بیڑا غرق کریں گے، فراز نے اس کا مذاق اڑایا۔ تم دیکھنا میں کتنا قابل ڈاکٹر بنوں گا، شہراز فخری انداز میں بولا۔ ہاں، روزانہ 2-3 مریضوں کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا کرے گا، فراز ہنستے ہوئے بولا۔ امی اس کو چپ کرا لیں ورنہ میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ شہراز ایک دم آپے سے باہر ہونے لگا۔ بیٹا چپ ہو جاؤ، کیوں اس کے منہ لگ رہے ہو، زائدہ نے فراز سے کہا۔ ارے امی میں تو مذاق کر رہا ہوں، فراز بولا۔ مجھ سے مذاق مت کیا کرو، اور امی آپ اس کمینے کی سائیڈ مت لیا کریں۔ شہراز کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اچھا تو تم اپنے کمرے میں جاؤ، زائدہ نے شہراز کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو کچھ ہی دیر میں ان کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی۔ اف خدایا، ان لوگوں کا کیا بنے گا، سوچتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی۔ زائدہ اگلی گلی سے گزرنے والے فقیروں کو کچھ نہ کچھ دیتی رہتی تھی۔ آج پھر دوپہر کا وقت تھا جب یہ صدا بلند ہوئی۔ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، کیکر کے درخت پر آم نہیں لگ سکتے، سب کی خیر سب کا بھلا۔ آواز قریب آتی گئی۔ زائدہ نے سوچا کہ اس نے اس بابا کو کبھی کچھ نہیں دیا ہے۔ اس نے 50 کا نوٹ ہاتھ میں پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ بابا آواز لگاتا ہوا ان کے گھر سے کچھ دور جا چکا تھا۔ بابا بابا، زائدہ نے آواز لگائی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو زائدہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا لیا۔ آج بھی اس کا حلیہ وہی تھا، سفید صاف ستھرا کرتا پاجامہ، سر پر سفید ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح اور کندھے پر چھوٹا سا بیگ۔ شکل سے وہ فقیر نہیں معلوم دے رہا تھا۔ یہ لو بابا، زائدہ نے نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں بیٹی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ بیٹی میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ اس کا انداز گفتگو مؤدبانہ تھا۔ تو پھر گلی گلی پھر کر صدائیں لگانے کا مطلب، زائدہ سوچتے ہوئے بولی۔ بیٹی وہ جھجکتے ہوئے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں بابا بولو۔ زائدہ سمجھی کہ وہ جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر بڑی رقم کا مطالبہ کرے گا، لیکن اس نے اپنے کندھے پر لٹکتے بیگ میں سے پلاسٹک کی خالی بوتل نکالی۔ آج گرمی زیادہ ہے، بار بار حلق خشک ہو رہا تھا، اس لیے آج پانی ختم ہو گیا۔ اگر پانی دے دے تو مہربانی ہوگی، اس نے خالی بوتل زائدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں لاؤ۔ اس نے بوتل لی اور پانی لینے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو بابا ان کے گھر کے باہر بنے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ جزاک اللہ، اس نے بوتل لیتے ہوئے کہا۔ زائدہ کو محسوس ہوا کہ یہ عام فقیروں جیسا نہیں ہے۔ پڑھے لکھے معلوم دیتے ہو، زائدہ نے پوچھ لیا۔ ہاں بہت پڑھا، لیکن جو پڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے پہلے کہ زائدہ کچھ اور کہتی، تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ بابا اپنے اندر ضرور کوئی کہانی رکھتا ہے، زائدہ سوچنے لگی۔ نازیہ، آج تم روٹی پکا لو، مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے، ہاتھ پیروں میں درد بھی ہو رہا ہے۔ زائدہ نے نازیہ کے کمرے میں آ کر کہا۔ کیا؟ میں تو نہیں پکاؤں گی، آپ بازار سے منگوا لیں۔ نازیہ نے صاف انکار کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا کے دانتوں میں تکلیف رہتی ہے، ان سے بازار کی روٹی چبائی نہیں جاتی، زائدہ نے کہا۔ نہیں چبائی جاتی تو نہ کھائیں، ایک دن کھانا نہیں کھائیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے۔ نازیہ کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، جس پر نظریں گاڑے وہ بے مروتی سے جواب دے رہی تھی۔ نازیہ اپنی زبان کو لگام دو، شرم نہیں آتی اپنے باپ کے متعلق ایسا کہتے؟ زائدہ غصے سے بولی۔ نازیہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، اس کا دماغ تو موبائل میں اٹکا ہوا تھا۔
تم سارے ایک سے ہو، کمینے، خود غرض، نہ باپ کا خیال ہے نہ ماں کا۔ زائدہ پھٹ پڑی۔ امی میرا دماغ خراب نہ کریں، نازیہ بھی چلا کر بولی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ چپل اٹھا کر تمہارے منہ پر دے ماروں۔ زائدہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے آ گئی، اپنی عزت اپنے ہاتھ کے مصادق۔ اس نے نوجوان و گستاخ بیٹی کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک کے بدلے اسے دو سنائے گی۔ لحاظ مروت نام کی کوئی چیز اس کی اولاد میں نہیں تھی۔ زائدہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ ان میاں بیوی نے تو اولاد کی ناز و نم سے پرورش کی تھی، ہر فرمائش ہر ضد پوری کی تھی، پھر بھی انہیں نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ تھی نہ بہن بھائیوں میں آپس میں محبت تھی۔ کبھی کبھی تو زائدہ کو محسوس ہوتا کہ جب تک اس کی اولاد اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوتی، بس جب تک کا ساتھ ہے، اس کے بعد تو وہ شاید ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے کہ بھی روادار نہیں ہوں گے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کا دل دہل جاتا۔ وہ انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کرتی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ وہ اپنی اولاد کی طرف سے بہت پریشان رہنے لگی تھی، اور اب تو اظہر بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ ہم نے تو ان کے عیش و آرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی نہ جانے کہاں کسر رہ گئی، وہ فکر مندی سے کہتے۔ زائدہ کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر ابھی کچن سے باہر آئی تھی کہ فقیر بابا کی صدا سنائی دی۔ نہ جانے کیوں زائدہ کو اس میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ جب وہ پیسے نہیں لیتا تو پھر گلی میں مارا مارا کیوں پھرتا ہے؟ جب بابا کی آواز اس کے گیٹ کے قریب آئی تو زائدہ نے دروازہ کھول دیا۔ بابا پانی چاہیے؟ زائدہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹی، آج تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیا تو کچھ پانی بچ گیا ہے، بابا بولا۔ تو بابا اتنی گرمی میں کفایت شعاری سے پانی پینے کی کیا ضرورت تھی؟ زائدہ ہنس دی۔ کسی سے مانگنا اچھا نہیں لگتا، وہ بولا۔ بابا تم پیسے نہیں لیتے، پانی تک مانگنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، پھر گلی گلی صدا کیوں لگاتے پھرتے ہو؟ زائدہ نے کہا۔ بس بیٹی سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بھی میری وجہ سے سبق حاصل کر لے، میری زندگی سے عبرت پکڑ لے تو شاید میری آخرت سنور جائے، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ زائدہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بس میری دنیا تو برباد ہو ہی گئی، جو بویا وہ کاٹ لیا، کیکر کا بیج بونے سے کیکر کا درخت ہی اگتا ہے، آم کا نہیں۔ اس کی آواز رم سی گئی۔ بابا تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، زائدہ نے الجھ کر کہا۔ میری بات لمبی ہے بیٹی، تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میری بات سن سکو، بابا نے کہا۔ بابا میرے پاس ٹائم ہے، مجھے اپنی بات کا مطلب سمجھائیے۔ اس کے دل میں فقیر کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اچھا تو سنو۔ بابا گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے چبوترے پر بیٹھ گیا اور کچھ لمحے توقف کے بعد بولنا شروع کر دیا۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں بس اتنا تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر تنگ دستی سے گزر بسر ہو جاتی تھی۔ میرے ماں باپ کو اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلانے کا شوق تھا، سو انہوں نے کسی نہ کسی طرح ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوا دی۔ مجھے بچپن ہی سے حسرت زدہ زندگی پسند نہیں تھی۔ میں جب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کرتے دیکھتا تو مجھے بھی ان کی طرح شاہانہ زندگی گزارنے کی خواہش ہوتی۔ وقت جیسے تیسے کٹ گیا، تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے نوکری مل گئی اور جلدی میری شادی بھی کر دی گئی، لیکن خالی خولی سوکھی تنخواہ ملی، مجھے اپنی خواہشات پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ پھر بچوں کی پیدائش بھی شروع ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچوں کی پرورش بھی افلاس زدہ ماحول میں ہو، لہٰذا بے دریغ رشوت لینی شروع کر دی۔ میرے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے لگی۔ بیوی بھی میری ہی طرح کی حرص و طمع کی ماری تھی، اس نے بھی میرے خوب حوصلہ افزائی کی۔ کچھ عرصے بعد میرا شمار بھی امیر و کمیر لوگوں میں ہونے لگا اور میرے بچے ٹاٹ باٹ سے زندگی بسر کرنے لگے۔ میں اپنے بچوں کو حرام کی کمائی سے خریدا ہوا رزق کھلا کر خوش اور مطمئن تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ بڑے بیٹے نے انجینئرنگ پڑھ لی تو کینیڈا چلا گیا اور وہیں ہمیں بتائے بغیر شادی کر لی۔ کئی برس گزر گئے۔ کبھی جب ہم سے فون کرتے تو وہ بے دلی سے بات کرتا اور اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا دیتا، یہاں تک کہ میری بیوی کو کینسر ہو گیا۔ وہ بستر مرگ پر پڑی بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپتی رہی، لیکن بیٹے نے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور میری بیوی اس کی یاد دل میں بسائے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوسرا بیٹا بھی جرمنی جا کر ہم سب کو بھول گیا۔ تیسرا بیٹا اپنی شادی سے پہلے تو کچھ بہتر تھا، شادی کے بعد اس نے بھی آنکھیں پھیرنی شروع کر دی۔ بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، اب میں چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اور اس کی بیوی مجھے طوعاً و کرہاً برداشت کر رہے ہیں۔
جس اولاد کے لیے میں نے اپنی آخرت خراب کی، اس نے میری دنیا بھی برباد کر دی۔ ایک دن بیٹے نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اب میں اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈوں۔ وہ اور اس کی بیوی مجھے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ میں بوڑھا ہو چکا تھا، ریٹائرمنٹ کو کئی سال گزر گئے تھے، بیمار بھی رہنے لگا تھا، مجھے سہارے کی ضرورت تھی۔ لیکن میرے اپنوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ میری اولاد کے دل میں محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب اپنے غرض کے تھے۔ بیٹی کا درد بھی کھٹکھٹا کر دیکھ لیا۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ بھری سسرال کی وجہ سے مجھے اپنے ہاں رکھنے سے قاصر ہے۔ ناچار میں نے چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر کرائے پر لے لیا۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت تو میں نے اپنی اولاد پر لٹا چکا تھا۔ اب قلیل سی پینشن میں گھر کا کرایہ ادا کرتا ہوں، کچھ پیسے میرے کھانے پینے اور دواؤں پر خرچ ہو جاتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی کبھی ایک پلیٹ بھی نہیں دھوئی تھی، لیکن اب میں گھر کا سارا کام کرتا ہوں۔ جب زیادہ بیمار ہوتا ہوں تو بھوکا پیاسا پڑا رہتا ہوں، مجھے پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اب سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو حرام کی کمائی کھلا کر پروان چڑھایا۔ حرام کھانے سے ان کے مزاج میں حرامی پن پیدا ہو گیا، ان کے دلوں میں اخلاق و اوصاف پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ محبت، احساس اور رواداری جیسے جذبوں سے عاری ہیں۔ اس میں ان کا قصور نہیں، میرا ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا تو وہ مجھ سے وفا کرتے۔ سچ ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے، کیکر کے درخت پر آم نہیں لگتے۔ اپنی داستان سناتے ہوئے یہ بابا کی آواز رن گئی۔ زاہدہ حیرت بھرے انداز میں اس کی بات سن رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے میں ایسے ہی مر جاؤں گا، وقت آخر کوئی میرے حلق میں پانی ڈالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ محلے والوں کو میری موت کی خبر اس وقت ہوگی جب میرے گھر میں تعفن پھیل جائے گا، تب وہ آ کر میری تدفین کر دیں گے۔ حرام کی کمائی میرے کام نہیں آئی، میری دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ زائدہ کا دماغ جھنجھنا رہا تھا، ہاتھ پیر بے جان سے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے گھر میں بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا تھا، وہ بھی تو دنیاوی عیش و عشرت کے لیے حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھے تھے۔ تو بابا اب تم گلی گلی صدا کیوں لگاتے ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ اسی لیے بیٹی کی میری عبرتناک داستان سن کر شاید کوئی دوسرا سبق سیکھ لے۔ اگر میری وجہ سے اللہ کے کسی ایک بندے کو بھی میری بات سمجھ آ گئی اور وہ رائے راست پر آ گیا تو شاید میری آخرت سنور جائے، اس لیے گلی گلی گھومتا ہوں، بابا نے بتایا۔ زاہدہ کا دل چاہا کہ کہہ دے، بابا آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، میں نے عبرت پکڑ لی، سبق سیکھ لیا۔ اب میں اپنے گھر میں حرام کی کمائی کا ایک پیسہ بھی نہیں آنے دوں گی۔ لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ بابا آنسو پوچھتا لمبے لمبے ڈنک بھرتا ہوا چلا گیا، اور زائدہ سہمے ہوئے دل سے اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔